ہندوستان کا ان کا کوئی انگ، ان کا کوئی حصہ نہیں مانگ رہے. کیا ہندوستان اس ظلم سے، اس جبر سے، جو وہ ظلم کی نئی داستان وہاں پہ، تشدد کی نئی داستان وہاں پہ رقم کر رہا ہے، جبر کے تشدد کے باوجود وہاں پہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اس تحریک کے ساتھ. آج کا دن 5 اگست، بالکل 6 سال قبل ہندوستان نے 5 اگست 2019 کو 370 کا خاتمہ کیا، 35A کا خاتمہ کیا. جموں کشمیر پر شب خون مارا، ڈاکہ ڈالا، وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا، وہاں پہ لاک ڈاؤن ہوا، وہاں پہ کرفیو کا نفاذ ہوا. جموں کشمیر میں ہزاروں لوگوں کو گھروں سے اٹھایا گیا اور ہندوستان کی مختلف جیلوں میں، تہذیب خانوں میں، ٹارچر سیلوں میں ڈالا گیا. وہاں پہ ان دنوں ایپل کا سیزن تھا، فروٹ وہاں پہ تھا. جب وہاں کرفیو لگایا گیا، اس کرفیو کے نتیجے میں، اس لاک ڈاؤن کے نتیجے میں، اس کریک ڈاؤن کے نتیجے میں، اس ظلم کے نتیجے میں جو اربوں ڈالر کا وہاں پہ ایپل تھا وہ ضائع ہو گیا. یعنی ایک تو انسانوں کا وہاں پہ قتل کیا گیا، دوسرا معاشی طور پہ ان کو بے بس کیا گیا. ہندوستان نے اس دوران بہت سارے لوگوں کو، جن کو گرفتار کیا گیا تھا، جیلوں میں مارا گیا، ٹارچر سیلوں میں مارا گیا. لوگوں کی آنکھیں بینائی چھینی گئی، لوگوں کی جائیدادیں ضبط کی گئی، فیک انکاؤنٹرز وہاں پہ ہوئے، جعلی مقابلے وہاں پہ ہوئے، لوگوں کو مارا گیا. نظر بندی کے دوران سید علی گیلانی کو شہید کیا گیا. جیل میں محمد اشرف خان صحرائی کو شہید کیا گیا. الطاف احمد شاہ کی بھی لاش جیل سے نکلی. اسی طرح محمد افضل گورو کو تخت دار پہ چڑھایا گیا. کیا ہندوستان اس ظلم سے، اس جبر سے، لوگوں کی آنکھیں بینائی چھیننے سے، لوگوں کو گمنام قبرستانوں میں آباد کرنے سے، وہاں پہ ہماری خواتین ہیں جو ہاف وڈوز ہے، جن کو اپنے پیاروں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے کہ کسی قبرستان میں دفن ہے. کیا ہندوستان اس ظلم سے، اس جبر سے، جو وہ ظلم کی نئی داستان وہاں پہ، تشدد کی نئی داستان وہاں پہ رقم کر رہا ہے، کیا کشمیری اپنے اس بنیادی حق سے، جو حق خود ارادت کی وہاں پہ تحریک ہے، اس سے دستبردار ہوں گے اس ظلم کے نتیجے میں؟ یہ 78 سالوں سے ہندوستان دیکھ رہا ہے، بالخصوص ان 6 سالوں میں ہندوستان وہ دیکھ رہا ہے کہ اس ظلم کے، جبر کے، تشدد کے باوجود وہاں پہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں اس تحریک کے ساتھ، وہاں پہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں استقامت کے ساتھ اس حق خود ارادت کی تحریک، جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کے مطابق پر وہاں پہ تحریک ہے، جو حق اور انصاف پر وہاں پہ تحریک ہے. اور ہم کوئی ہندوستان کا ان کا کوئی انگ، ان کا کوئی حصہ نہیں مانگ رہے. ہم دہلی کی، ہم بنگلور کی، ہم ممبئی کی، ہم مدراس کی بات نہیں کر رہے. ہم جموں کشمیر کی بات کر رہے ہیں. جموں کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے، جموں کشمیر ہندوستان نہیں ہے. وہاں آنجہانی نہرو نے سری نگر کے لال چوک میں کشمیریوں سے وعدہ کیا کہ یہاں پہ پلبسٹ ہوگا. ہم چاہتے ہیں کہ اس وعدے کی ہندوستان وفا کرے. ہم چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن سلامتی کونسل میں جو قراردادیں ہیں، ان قراردادوں کو عمل میں لایا جائے. ہم یہ جنگ، یہ جدوجہد جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان وکیل کی حیثیت سے، فریق کی حیثیت سے جو ہماری سپورٹ کر رہا ہے، آج بھی 5 اگست کے حوالے سے جو
میں بلوچستان کی حکومت کا، یہاں کوئٹہ کے عوام کا، بلوچستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، جو اس تحریک میں، حق خود ارادت کی تحریک میں ہمارے پشت پہ ہیں، ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں کشمیر کی طرف سے، کشمیریوں کی طرف سے ایک ایک پولیٹیکل پارٹیز کو، حکومت کو، اپوزیشن کو، تمام یہاں کے لوگوں کو، سول سوسائٹیز کے افراد کو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کشمیر کی طرف سے، کشمیریوں کی طرف سے۔ جی ہزاروں کی تعداد میں اس وقت لوگ بند ہیں۔ ہماری پوری کی پوری لیڈرشپ، شبیر احمد شاہ، یاسین ملک، مسرت عالم، امیر حمزہ، ایاز اکبر، اسی طرح خواتین لیڈرشپ ہماری آسیہ اندرابی، فہمیدہ صوفی، ناہید نسرین کی قیادت میں بہت ساری خواتین جو اس وقت ہندوستان کے تہاڑ جیل میں، ہندوستان کے مختلف جیلوں میں اس وقت مقید ہے۔ نہیں، یہاں گورننس کے ایشوز ہو سکتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان جس کو ہندوستان کو ہم نے قریبی سے دیکھا ہے، میں آپ کو اپنی ایمان کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ پاکستان اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ پاکستان جن لوگوں نے، جب قائد اعظم کشمیر چلے گئے تھے، جن لوگوں نے ہندوستان کا اس وقت ساتھ دیا، کانگریس کا ساتھ دیا، اس وقت قائد اعظم نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے ان کو بہت اچھی طرح سے دیکھا ہے، یہ لوگ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ آج وقت نے ثابت کیا، ہندوستان کے مسلمانوں کی طرف آپ دیکھیں، وہاں کے دلتس کی طرف آپ دیکھیں، وہاں کے سکھوں کی طرف آپ دیکھیں، وہ کس طرح آج وہ اظہار اس کا کر رہے ہیں کہ قائد اعظم کی سوچ، قائد اعظم کا پاکستان، قائد اعظم نے جو ہمیں کہا تھا وہ کتنا درست تھا۔ وہ آج اس کا اظہار، ان کے اولادیں آج اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے بلنڈر کیا ہے، غلطی کی۔ آل پارٹی صورت کانفرنس سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ، میڈیا کے محاذ پہ ہر ایک دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے۔ وہاں پہ آل پارٹی صورت کانفرنس لوگوں سے، یہ مختلف این جی او سے، مختلف جو دنیا کے ادارے ہیں، ان سے کہہ رہی ہے کہ آپ نے جو سلامتی کونسل میں جو ضامن ہے کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق دیں گے، جس طرح میں نے کہا، ہم کوئی ہندوستان کی انگ کی کوئی بات نہیں، کسی حصے کی بات نہیں کر رہے، ہم کشمیر کی بات کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر ڈسپیوٹڈ ہے اور ہم ان کو یہ یاد دلا رہے ہیں مختلف پروگرامات کے ذریعے سے، مختلف میڈیا کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اسی طرح سفارتی طور پہ ہم ہر ایک کا دروازہ کھٹکھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انسانیت کا خون ہو رہا ہے، انسانیت کا جنازہ نکل رہا ہے، آپ انٹروین کیجئے۔ سلامتی کونسل کو ہم مختلف ممالک کو کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹروین کیجئے اور ہندوستان کے یہ جو ظالم ہاتھ ہیں ان کو روکیں۔ اب یہ فالس فلیگ آپریشن اس وقت ہوا جو پہلگام میں ہوا، یہاں پہ لوگ جو ہمارے گھر کی باتیں ہیں نا، چونکہ اس وقت جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہندوستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، گھر کی باتیں اگر گھر میں ہی ہم ان قبروں کو، میلے قبروں کو دھوئیں تو وہ بہتر ہے۔ اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہندوستان پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، تو اس لیے اس کا تحریک پہ، جو ہماری تحریک ہے کہ خود ارادت کی تحریک ہے، اس پہ منفی اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں وہاں پہ کریک ڈاؤن جاری ہے، وہاں پہ اب 2 دن پہلے یہ اپنا ایک طرف تو پارلیمنٹ میں وہاں پہ ان کا سیشن ہو رہا تھا، دوسری طرف وہاں پہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے۔ 4 لوگوں کو ابھی 2 دن پہلے فیک انکاؤنٹر میں، ابھی بھی لڑائی جاری ہے، فیک انکاؤنٹر میں مارا گیا۔ تو جب جس علاقے میں، جس جگہ پہ وہاں پہ لڑائی جاری ہو، وہاں پہ فیک انکاؤنٹر جاری ہوں، وہاں پہ ہڑتالیں ہوں، وہاں پہ انریسٹ ہو، تو وہاں پہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہاں کی معاشی پوزیشن کیا ہو سکتا ہے۔ ہم پہلے بھی اپیل کر چکے ہیں، ہم آج آپ کے وساطت بھی یہاں کی تمام پولیٹیکل پارٹیز سے، مذہبی جماعتوں سے وہ یک رنگ ہو کر، یک زبان ہو کر، یکجا ہو کر کشمیر کی آواز بلند کریں۔ جی ہم تو وہاں پہ بھی ابھی 1-2 سال پہلے وہاں سے 2 رپورٹس وہاں سے آئی ہے، جو انہوں نے کہا ہے اس کے حوالے سے کہ کشمیر کا مسئلہ ہے، وہاں وائلیشن ہو رہی ہے، انسانی حقوق وہاں پہ پامال ہو رہے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا
کہ وہ سامنے آئے اور اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ میں ابھی کہہ رہا تھا آپ کو کہ 2 دن پہلے ابھی فیک انکاؤنٹرز جو وہاں پہ ہو رہے ہیں وہ جاری ہیں۔ آج بھی وہاں پہ وہ فیک انکاؤنٹر ادھر ساؤتھ سیکٹر میں جاری ہے، یعنی آج کے دن بھی لوگوں کو وہاں پہ مارا جا رہا ہے۔ یہ پہلگام کا ایپیسوڈ ہوا، ابھی 2 منٹ بھی نہیں ہوئے۔ ہم شکر گزار ہیں افواج پاکستان کے جنہوں نے بھرپور جواب دے دیا ہندوستان کو۔ ہندوستان جو گمنڈ اور تکبر میں تھا، مودی جس طرح چودھری بنا ہوا تھا اس پورے خطے کا، RSS جس طرح بنی ہوئی تھی چودھری اس خطے کی، وہ پاکستان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ جب بنیان مرصوص ہوا، یہ آپریشن ہوا، ان کو پتہ چلا کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ آج ان کی حالت دیکھ لیں، یہاں پہ قوم یکجا ہوئی، یک زبان ہوئی، پاکستان کے فوج کے پیچھے کھڑی تھی، اور وہاں پہ وہ تقسیم ہو گئے۔ اور معاشی طور پہ جو ہندوستان ہمیں اس وقت بتا رہا تھا، تو راہل گاندھی نے 3 دن پہلے ان کی معیشت کے بارے میں بالکل واضح طور پہ بتایا کہ ہم کہاں پہ کھڑے